بدلتے موسم کے ساتھ پاکستان میں اس وقت فلو بہت کامن ہے۔ فلو کیا ہے؟ یہ انفلوئنزا وائرس سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جو پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہ سال میں کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ خزاں اور سردیوں کے موسم میں زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اور اس کی علامات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، ہم سب کو کبھی نہ کبھی فلو ہوتا رہتا ہے، اور اس میں بخار، پٹھوں میں درد، سر میں درد اور گلے میں سوزش، گلے میں خراش 2 سے 7 دن تک یہ علامات رہتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ کن لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اب قوت مدافعت کیا ہوتی ہے؟ قوت مدافعت آپ کی جسم کا ایک حفاظتی حصار ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر جو بیرونی وائرس ہیں، جو بیکٹیریا ہیں، وہ اندر انٹر نہیں ہوتے۔ اس حفاظتی حصار کو امیون سسٹم آف دا باڈی کہتے ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ آرام سے میری بات سمجھ سکیں۔ تو جن لوگوں کا امیون سسٹم لو ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ فلو کا شکار ہوتے ہیں، اور 65 برس سے زیادہ عمر کے لوگ زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ان میں آلریڈی مختلف طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، عمر زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ذیابیطس کا یا دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آلریڈی جن لوگوں کے بہت زیادہ جن کو بہت ساری بیماریاں ہوں، ان کا بھی قوت مدافعت بہت کم ہوتا ہے۔ سو یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ جن کا قوت مدافعت کم ہو۔ پہلے ان میں سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سیکشن لوگوں کا، وہ ہے جو جن کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کی عمر تقریباً 6 ماہ سے لے کے 24 ماہ تک ہے، یعنی 2 سال تک ہے۔ اور ایسے لوگ جو کمزوری کی وجہ سے اپنے جسم سے بلغم نہیں نکال سکتے، منہ سے یا ناک سے بلغم خارج نہیں کر سکتے، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ICU میں پیشنٹس ہیں، وہ ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں، کہ وہ اتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کی نالیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے جسم سے خارج نہیں کر سکتے بلغم، اور ان کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کی ہم بات پہلے بھی کرتے رہتے ہیں کہ علاج سمٹمیٹک ہوتا ہے۔ سمٹمیٹک کا مطلب ہے کہ جو علامات آئیں گی اس کے مطابق علاج ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر فیور ہے تو وہ بخار کی دوائیوں سے سیٹل ہوگا، اگر جسم میں درد ہے تو اس کے لیے پین کلرز استعمال کیے جائیں گے، گلے میں سوزش ہے یا کھانسی ہے تو اس کے لیے سوزش کم کرنے کی ادویات ہوتی ہیں اور کھانسی کی دوائیں ہوتی ہیں۔ لیکن I have said this earlier، اور میں اس کو one more time ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور فلو کے لیے بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو موسٹلی لوگوں کو فلو ہوتا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا جن کا امیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہو، یعنی جن کے جسم کا حفاظتی جو حصار ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی فلو بالکل نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ سو اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ورکنگ پلیس پہ کسی شخص کو فلو ہے تو متاثرہ شخص سے دور بیٹھیں۔ اگر آپ کو خود فلو ہے تو کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے یا پبلک میں سنیزنگ نہ کریں یا کفنگ نہ کریں، اور اگر آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہے باہر یا پبلک میں آپ کے نکلنا بہت ضروری ہے تو ٹیشو پیپر ساتھ رکھیں۔ جو ہی آپ اف یو فیل لائک سنیزنگ اور ہیونگ سم کف، تو آپ ایک ٹیشو پیپر جو ہے وہ رکھ لیں تاکہ جو آپ کا وائرس ہے وہ ٹیشو میں ٹرانسمٹ ہو، اور پھر آپ اس ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک کے فوراً ہاتھ دھوئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو فلو ہے کوشش کریں اسے اسکول نہ بھیجیں۔ آپ کو خود فلو ہے تو کوشش کریں کہ باقی گھر والوں سے ذرا دور رہیں، احتیاط کریں تاکہ آپ سے ان کو نہ لگ جائے۔ اگر آپ کام کرتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ 1-2 دن کا آف لے لیں، کیونکہ آپ کے جاب پہ جانے سے باقی لوگوں کو بھی آپ سے فلو لگے گا، اور ایسے بار بار ورکنگ پلیس پہ کھانسنا بہت برا لگتا ہے، اور بار بار سنیز کرنا بھی بہت، اٹس ناٹ وہ ایک ایتھیکل پریکٹس نہیں سمجھی جاتی، تھوڑا سا ان پروفیشنل سا وہ ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے۔ اور چھٹیاں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کیٹر کیا جائے۔ سو کوشش کریں کہ اگر آپ فلو کا شکار ہیں تو آپ چھٹی لے لیں، 1-2 دن میں ہی وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہوں گی جو عام طور پہ سب لوگوں کو نہیں پتا، اور وہ یہ ہے کہ فلو سے حفاظت کا بھی ایک ٹیکہ ہوتا ہے جسے حفاظتی ٹیکہ کہتے ہیں۔ ان کو فلو شاٹس کہا جاتا ہے یا فلو ویکسینز کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فلو شاٹس ہیں یا فلو ویکسینز ہیں، یہ مرے ہوئے وائرس یعنی مرے ہوئے جراثیم کے اجزاء سے بنائی جاتی ہے، اور اس میں
3 مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں جن سے حفاظتی حصار جسم کا قائم کیا جاتا ہے. اچھا، جو فلو شاٹس ہیں وہ تقریباً 6 ماہ تک آپ کے جسم کے حفاظتی حصار کو اسٹرانگ رکھتے ہیں اور اس کے وائرس کے خلاف جو ہے وہ حفاظت دیتے ہیں. لیکن ہر سال جو فلو شاٹس ہیں وہ مختلف کمپنیاں جو ہے وہ لانچ کرتی ہیں، اور جو اس سال میں زیادہ جن وائرسز سے فلو ہو رہا ہوتا ہے ان وائرسز کے اجزاء کو شامل کر کے بنائی جاتی ہیں. سو کوشش کریں کہ جب آپ فلو شاٹس لیں، تو چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے ان باریکیوں کا زیادہ پتہ ہے، تو آپ سیلف میڈیکیشن کرنے کی بجائے یا گوگل پہ فلو شاٹس کو اسٹڈی کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے جا کے سجیشن لیں کہ ڈاکٹر صاحب فار ایگزامپل دس از 2023 اکتوبر، تو مجھے اس سیزن میں کون سا فلو شاٹ لینا چاہیے، اور ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق آپ فلو شاٹ لیں اور اسی کے مطابق فالو اپ رکھیں. تو یہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ فلو سے بچ سکتے ہیں. آئی ہیو بین سیئنگ اٹ لاٹ مور اور آئی ول سے اٹ ون مور ٹائم کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور فلو کے موسم میں چھوٹے بچوں کا اور بڑے بزرگوں کا بہت خیال کیجیے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک انہی کے لیے ہوتا ہے. اور ایک بات جو سب کو پتہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فلو کنٹرول میں نہ آئے، بڑوں کے لیے بات کر رہی ہوں، بزرگوں کے لیے جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، اگر ان کو فلو ہو جائے اور وہ کنٹرول میں نہ آئے تو وہ نمونیا کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پھیپھڑوں میں پھیل جاتا ہے اور وہ پھر مختلف طرح سے جو ہے وہ باڈی میں جو ہے وہ نمونیا کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، کسی اور شکل میں بھی، لیکن سب سے زیادہ نمونیا دیکھا گیا ہے. تو جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر چیز، ہر بیماری شروع میں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، اور بعد میں جب وہ اینڈ سٹیج پہ ہوتی ہے یا بہت زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے تو اس وقت کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہر بیماری بزرگوں میں کیور کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ایک صحت مند انسان میں، نوجوان انسان میں کیور کرنا یا اس کا علاج کرنا بہت آسان ہوتا ہے. سو فلو شاٹ کے لیے ڈو گو ٹو یور ڈاکٹر. اگر آپ کے گھر میں 2 ماہ سے 24 ماہ تک کی عمر کے بچے ہیں، اگر آپ کے گھر میں 65 سال سے بڑی عمر کے بزرگ ہیں، تو ضرور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ان کو فلو شاٹس دیجیے، اور کوشش کریں کہ گوگل پہ سیلف اسٹڈی کر کے خود سے سیلف شاٹس یا سیلف ویکسینیشن نہ لیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ جتنا احتیاط کر سکیں اتنی احتیاط کریں. احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہیو اے ویری نائس ڈے. تھینک یو ویری مچ.